اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بعد ایمانہم۔ آج ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 90 سے سورہ آل عمران آیت نمبر 90 سے ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 90 سے۔ انا بے شک اللہ زینا وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بعد اس کے ایمانی ہیں اپنے ایمان کے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، ثم پھر ازدادوا بڑھ گئے، ثم ازدادوا پھر وہ بڑھ گئے، کفرن حالت کفر میں، پھر وہ حالت کفر میں مزید بڑھ گئے، لن ہرگز نہیں، تقبلا قبول کی جائے گی، لن تقبلا ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، توبتہم توبہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِکَ اور وہی لوگ، ہم وہی الظالمون الضالون گمراہ ہیں، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بعض لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جنہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا اور پھر وہ حالت ایمان کی طرف نہیں پلٹے بلکہ وہ کفر میں مزید بڑھتے چلے گئے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ اس بارے میں 3 اقوال ہیں۔ ایک تو یہودیوں کے بارے میں ہے کہ یہودیوں کو تورات ملی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے تو اس وقت تو انہوں نے مان لیا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، کفر کرنا شروع کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لائے۔ اس طرح وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرا اس سے مراد عیسائی ہیں، نصرانی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور پر ایمان نہیں لائے، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بغض میں بڑھتے چلے گئے تو ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسرا اس سے مراد ہے مومنوں کے اندر مرتدین، جو مرتد ہو جائیں، کافر ہو جائیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ دین اسلام سے پھر جائے، مثلا قرآن کو ماننے سے انکار کر دیں، تقدیر کو ماننے سے انکار کر دیں، یوم قیامت کو ماننے سے انکار کر دیں، اللہ تعالیٰ کے کسی رسول کو ماننے سے انکار کر دیں، حضور کی حق میں نبوت کا انکار کر دیں، تو مسلمانوں میں بھی ایسا کوئی طبقہ اگر ہوگا وہ بھی مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائیں گے۔ اگر وہ بھی دوبارہ ایمان کی طرح نہیں پلٹتے اور مسلمان نہیں ہوتے اور مرتے دم تک اسی طرح کفر میں رہتے ہیں تو ان کی بھی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی لوگ گمراہ ہیں، یہی لوگ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ گمراہ کا مطلب ہوتا ہے حق سے پھسل جانا، حق سے بھٹک جانا، یہ گمراہی کا مطلب ہے۔ پھر آگے ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 91 اس میں فرمایا انا بے شک اللہ زینا جن لوگوں نے کفر کیا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وماتو اور وہ مر گئے، وہم حالانکہ وہ کفار کافر تھے، فرمایا جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے، فلیں پس ہرگز نہیں یقبل قبول کی جائے گی
मिन उनसे, आहदिहिम उनमें से किसी एक से, बस उनमें से किसी एक से हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा। मिल उल अर्जी, मिल उल बरकर, बड़ा हुआ, अल अर्दी जमीन, यानी पूरी जमीन से बड़ा हुआ, ज़हाबन सोना, तो उनसे जमीन भर सोना भी कबूल नहीं किया जाएगा। वाला विफ्तदा, वाला विफ, अगरचे इफ्तदा वो फिदिया करें भी इसका, अगरचे वो अपने बदले में उसका फिदिया दे दें, अपने बदले में जमीन भरकर सोना दे दें, तो तब भी अल्लाह ताला ने फरमाया उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। उलाइका, यही लोग हैं, लहुम उनके लिए, अजाबुन अजाब है, अलीमुन दर्दनाक, यही लोग हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वमा, और नहीं है, लहुम उनके लिए, मिन नासिरीन, मददगारों में से, और उनके लिए कोई मददगार नहीं है। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग मरते दम तक कुफर पर रहते हैं, मैंने पहले भी आपको बता दिया है, बताया हुआ है कि अगर बंदा हालते फोतगी में, यानी हालते नज़ा में, वो कुफर की हालत तक हो या मर जाए उसी हालत में, उसकी तौबा कबूल नहीं होगी, उस पर तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। अभी आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने उसी को वजाहत से बयान किया है। फरमाया जो लोग कुफर की हालत में मर गए तो उनकी तौबा हरगिज कबूल नहीं होगी, चाहे वो दुनिया में जितने बड़े अच्छे अमाल करते रहें। जिस तरह देखें बाज क्रिश्चियन अहले किताब वो बड़े बड़े फलाही काम कर रहे हैं, लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, कुछ धोखेबाज भी होते हैं, लेकिन कुछ उनमें रहम दिल भी है। सारे लोग एक कैसे नहीं होते, लेकिन असल क्या है? असल ईमान है। बाकी अमाले सालिया, अच्छाई के अमाल, नेकी के अमाल, उनका दर्जा बाद में आता है, पहले बुनियाद ईमान है। जब तक वो ईमान नहीं लाएंगे उनका अच्छाई का अमल कोई भी अल्लाह की बारगाह में आखिरत में नफा नहीं देगा। और जो लोग अच्छे काम करते हैं, कुरान में अल्लाह ताला ने बयान किया कि उनकी अच्छाई के अमाल का बदला उन्हें दुनिया में दे दिया जाता है। ये अल्लाह का अदल है कि उनकी अच्छाई का बदला उन्हें दुनिया में दे दिया जाता है, कि दुनिया में उन्हें राहत, सुकून, आसाइशात ये दे दी जाती है। लेकिन आखिरत में ये नेकियां, ये अच्छाई के काम उनके काम नहीं आएंगे जब तक वो ईमान नहीं लाएंगे। तो इसी को अल्लाह ताला ने बयान किया कि जो लोग कुफर की हालत में मर गए तो फिर हर चीज अगर वो सोना भरकर भी अपने बदले में सोना भरकर भी फिदिया देने चाहेंगे तो वो कबूल नहीं होगा, वो कबूल नहीं होगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर फरमाया है, सूरतुल माइदा आयत नंबर 36, सूरतुल माइदा आयत नंबर 36, उसमें फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू लौ अन्ना लहुम मा फिल अर्दि जमीअन व मिस्लहु मअहु लियफ्तदू बिही मिन अज़ाब यौमिल क़ियामा मा तुक़ब्बिला मिनहुम व लहुम अज़ाबुन अलीम। फरमाया जिन लोगों ने कुफर किया, अगरचे वो उनके पास रुए जमीन की वो सारी चीजें, रुए जमीन की सारी चीजें दे दें और इतना ही वो कुछ और माल ले आए, रुए जमीन भरकर माल दे दें और इतना ही वो और ज्यादा ले आए, और वो क्यामत के दिन अजाब से बचने के लिए फिदिया दे दें, तो अल्लाह ताला ने फरमाया उनसे कबूल नहीं होगा, उनसे कबूल नहीं किया जाएगा। पूरी रुए जमीन की बड़ी हुई चीजें दे दें और इतना ही वो और माल ले आए तो तब भी उनसे कबूल नहीं होगा। और फरमाया उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ने यही फरमाया उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है और उनके लिए कोई मददगार नहीं होगा। अब ये देखिए, ये काफिरों की बात हो रही है। इसका मतलब अगर कोई मोमिन होगा, अगर उसके
ایمان میں کمی ہوگی، اخلاص سے اس نے کلمہ پڑھا ہوگا، لیکن ایمان میں کمی کوتاہی ہوگی، اس کے اعمال میں کمی کوتاہی ہوگی، تو وہ حضور کی شفاعت سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کو مدد و نصرت مل جائے گی، وہ مدد و نصرت حاصل کر لے گا، لیکن کافروں کو ہرگز نہیں حاصل ہوگی۔ آ گیا سورہ ال عمران آیت نمبر 92، سورہ ال عمران آیت نمبر 92۔ الحمدللہ آیت نمبر 91 پر ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہو گیا ہے، اور آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چوتھا پارہ شروع کرنے لگے ہیں۔ یہ سورہ ال عمران آیت نمبر 92۔ فرمایا لن، ہرگز نہیں، یہ لام زبر نون لن جہاں بھی آتا ہے یہ مستقبل کی نفی کرنے کے لیے آتا ہے، مستقبل کی نفی کرنے کے لیے تاکید کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ فرمایا لن، ہرگز نہیں، تنالو، تم پہنچ سکو گے، البرا، نیکی کو۔ فرمایا تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے، حتی، جب تک کہ تم تنفقو، تم خرچ کرو، مما، اس چیز میں سے، تحبون، جو تم پسند کرتے ہو۔ فرمایا تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، وما، اور جو کچھ، تنفقو، تم خرچ کرتے ہو، من شیء، کوئی بھی چیز، اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرتے ہو، فإنا، تو بے شک اللہ تعالی، بھی اسے علیم، خوب جاننے والا ہے، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ہمیں انفاق کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان کون سی چیز خرچ کرے، جس طرح ہم سورۃ البقرہ میں پا رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم گھٹیا چیزوں کو خرچ نہ کرو۔ یہ سورۃ البقرہ میں ہم پا رہے ہیں کہ تم گھٹیا چیزوں کو خرچ نہ کرو، کیونکہ تم گھٹیا چیز خود نہیں لیتے تو پھر اللہ کے نام میں کیسے دیتے ہو؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے، ہمیں رغبت دلائی ہے۔ فرمایا جو اللہ کی، جو تمہارے ہاں محبوب چیزیں ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر تم نیکی کا کمال مرتبہ پانا چاہتے ہو، کامل نیکی تک پہنچنا چاہتے ہو، تو جو چیزیں تم پسند کرتے ہو اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اگر کھانے پینے میں کوئی چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اگر پہننے میں کوئی چیز پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اگر زمین جائیداد میں کوئی چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مال پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یعنی فرمایا جن چیزوں کو تم محبت کرتے ہو، پسند رکھتے ہو، چاہے وہ جاندار ہو بے جان ہو، جن سے تم محبت کرتے ہو، پسند رکھتے ہو، انہیں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ نیکی کا تصور بڑا جامع ہے، جو ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں پا رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں، وہ آپ کے پاس لیکچر ہو تو وہ آپ سن لیں، اس میں اللہ تعالی نے نیکی کا بڑا جامع تصور بیان کیا ہے۔ عقائد بھی اس میں شامل ہیں، اسلام شریعت کے مسائل بھی اس میں شامل ہیں، عبادات بھی شامل ہیں، خرچ کرنا بھی شامل ہے، ایفائے عہد کرنا وہ بھی اس میں شامل ہے۔ وہ سارے نیکی کا بڑے جامع تصور سورۃ البقرہ آیت نمبر 177 میں بیان ہوا ہے، جسے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تک تم، اب یہ دیکھیے نا، کوئی بندہ اچھی خوراک پسند کرتا ہے، اچھا فروٹ پسند کرتا ہے، اچھی سبزیاں اناج پسند کرتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں گھٹیا پھل دے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ناپسند ہے۔ گھٹیا پھل نہیں دینا، جو اچھی چیز پسند کرتے وہ اللہ کی راہ میں دو۔ اپنے لیے پہننے کے لیے اچھی چیز پسند کرتا ہے، اچھا لباس ہو، اچھا اس کے پہناوا ہو، جیکٹ ہو، ٹوپی ہو اور اچھا لباس ہو،
تو فرمایا جو محبوب چیزیں تم پسند کرتے ہو، اگر کمال نیکی کا درجہ پانا چاہتے ہو، وہ محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں دو، گھٹیا چیزیں نہ دو، ادنا چیزیں نہ دو جنہیں تم خود ردی سمجھ دیتے ہو، اور ردی سمجھ کر تم وہ ضائع کر دیتے ہو۔ تو فرمایا پھر ان کو خرچ کرنے سے کمال نیکی کا درجہ نہیں پاؤ گے۔ اس باب میں صحابہ کرام سے اور تابعین سے کچھ اقوال اور ان کی کچھ سیرت سے مروی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ، ان کا مدینہ طیبہ میں ایک باغ تھا، بیرہا، یہ میں آپ کو لکھ کر بتاتا ہوں، بیرہا باغ تھا۔ بیرہا باغ تھا، اس میں میٹھے پانی کا چشمہ بھی تھا اور وہ پھلوں سے بھی لدا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات تفریح کے لیے اس باغ میں تشریف لے جاتے، اس باغ میں تفریح کے لیے اور اپنی عادت مبارکہ، طبیعت مبارکہ کی فرحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے جاتے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے، میں یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، میں یہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں نیکی اور تقوی پا لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں اسے خرچ کر دیں، جہاں چاہیں اسے خرچ کر دیں۔ حضور نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے فرمان سنیں۔ حضور نے فرمایا چھوڑو اسے، فرمایا یہ نفع بخش مال ہے، یہ نفع بخش مال ہے۔ فرمایا جو تم نے کہا میں نے سن لیا، اب میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم اپنا یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دو، تم اپنا یہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔ تو حضرت ابو طلحہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر انہوں نے اپنا وہ باغ اپنے رشتہ داروں اور چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، صحیح البخاری میں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ صحابہ کرام کا بھی عمل تھا۔ اور دوسرا، باغ میں جانا طبیعت کی فرحت کے لیے، نشاط کے لیے، تر و تازگی کے لیے، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور تیسری بات یہ پتہ چلی کہ ہمارے جو انفاق، ہمارے مال خرچ کرنے کے سب سے پہلے حقدار ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ کون ہیں؟ ہمارے قریبی رشتہ دار، وہ سب سے پہلے حقدار ہیں۔ یہ پہلے بھی میں آپ کو لکھوا چکا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی ترغیب دی، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں، چچا زاد بھائیوں میں وہ باغ خرچ کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ تم مجھے کوئی کنیز لونڈی بیچو، کوئی خادمہ، کوئی لونڈی بیچو۔ تو انہوں نے آپ کو بھیج دی، وہ آپ کو پسند آ گئی، وہ آپ کے دل کو بھا گئی۔ تو آپ نے جب یہ آیت مبارکہ آپ کی نظر سے گزری تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ لونڈی کنیز اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس آیت کے پیش نظر انہوں نے لونڈی کنیز کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ اس طرح حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہیں اپنا ایک گھوڑا بڑا محبوب تھا، ایک گھوڑا بڑا پسند تھا۔ تو جب یہ آیت مبارکہ اتری، وہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں یہ گھوڑا اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ تو حضور نے قبول فرما لیا، انہوں نے وہ گھوڑا اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا
ان کے بیٹے حضرت اسامہ کو دے دیا، کیونکہ انہیں ضرورت تھی کسی وجہ سے، تو حضور نے ان کے حوالے کر دیا۔ بہرحال ان کا ایثار، ان کا افاق اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ اس طرح حضرت عمر بن عبد العزیز یا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کے بارے میں آتا ہے انہیں شکر بڑی پسند تھی، شکر بڑی پسند تھی، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ بجائے شکر کے اس کی کوئی نقدی قیمت اللہ کی راہ میں دے دیا کریں، تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں محبوب چیزیں ہو وہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو چونکہ مجھے شکر پسند ہے اس لیے مجھے یہ محبوب ہے کہ میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ سبحان اللہ، یہ صحابہ کرام کا وتیرہ تھا، یہ ان کا اخلاق تھا، اور یہ ان کے جذبات تھے۔ ہمارے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہونے چاہیے۔ گھٹیا چیزوں کی بجائے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو چیز ہم پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائیوں پر اور دیگر انسانوں پر خرچ کریں۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحب احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، یعنی اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ نیکی کا کمال درجہ، انفاق کا کمال درجہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی کی طرف رغبت دلائی ہے، اسی کی طرف ہمیں رغبت دلائی ہے۔ پھر آگے فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، چاہے گھٹیا چیز خرچ کرتے ہو، اعلیٰ چیز خرچ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے سب جانتا ہے۔ آگے ہے سورت آل عمران آیت نمبر 93، سورہ آل عمران آیت نمبر 93، اس میں فرمایا کل طعامی، سارے کھانے، کل سارے، الطعامی کھانے، کل طعامی سارے کھانے، کانا تھے، حلن حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، فرمایا بنی اسرائیل کے لیے سارے کھانے حلال تھے، الا سوائے ما جو حرم حرام کیے، اسرائیل نے، سوائے ان کھانوں کے جو اسرائیل نے حرام کیے، علی نفسی اپنی جان پر، سوائے ان کھانوں کے جو اسرائیل نے اپنی جان پر حرام کیے، من قبلی قبل اس سے، ان یہ کہ تنزل نازل کی جائے، التورات و تورات نازل ہونے سے پہلے یہ سارے کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، سوائے یہ کہ اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیے۔ اسرائیل سے مراد، یہ میں سورۃ البقرہ میں ابتدا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرا کا معنی بندہ، ایل کا معنی اللہ، اسرائیل اللہ کا بندہ، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل۔ تو فرمایا یہ سارے کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، سوائے ان کھانوں کے جنہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے یہ سارے کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ کل آپ فرما دیں، فاتو تم لے آؤ، بالتورات تورات کو، آپ فرما دیں تم تورات کو لے آؤ، فتلوہا پس تم اسے پڑھو، ان اگر تم ہو صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو اسے پڑھو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر حلال اور حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہودی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ عام ملت ابراہیم پر نہیں ہے،
کہنے لگے آپ ملت ابراہیم پر نہیں ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کیا ہوا تھا، لیکن آپ اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں، اس لیے آپ ملت ابراہیم پر نہیں ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل والے ان پر یہ پابندی تھی، وہ یہ نہیں کھاتے تھے، نہ اونٹ کا گوشت کھاتے تھے نہ اونٹنی کا دودھ پیتے تھے، تو انہوں نے حضور پر یہ اعتراض کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ ملت ابراہیم میں حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں اور حضرت یعقوب علیہ السلام تک، بنی اسرائیل تک، فرمایا سب پر یہ حلال تھا، سب پر یہ حلال تھا۔ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ وہ پیتے تھے اور کھاتے تھے۔ یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اس کا واقعہ تفاسیر میں یوں ملتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام شدید بیمار ہوئے، ان کا مرض لاحق ہوا، شدید بیمار ہوئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں منت مان لی، نظر مان لی کہ اے باری تعالیٰ، اگر تو مجھے شفا عطا فرمائے گا تو جو مجھے محبوب چیزیں ہیں میں وہ اپنے اوپر ان پر پابندی لگا لوں گا، اپنے اوپر حرام کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی، اور وہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ یہ بڑے شوق سے کھاتے پیتے تھے، تو انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے اور نائب کے طور پر چیزوں کو حلال اور حرام کر سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام کر لیا۔ بس جب سے انہوں نے حرام کیا وہ بنی اسرائیل میں حرام آتا چلا گیا، لیکن ہماری شریعت میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، امت محمد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ہم اونٹ کا گوشت بھی کھاتے ہیں، اونٹنی کا دودھ بھی پیتے ہیں، اور بنی اسرائیل سے پہلے بھی یہ حلال تھا، بنی اسرائیل سے پہلے بھی یہ حلال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہی فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حلال تھا، تم جھوٹ مت بولو، ہم ملت ابراہیم پر ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حلال تھا۔ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ، میں تمہیں تورات کھول کر دکھا دیتا ہوں، اس میں سے پڑھ کر دکھا دیتا ہوں۔ لیکن وہ تورات لے کر نہ آئے، کیونکہ انہیں پتا تھا ہم جھوٹے ہیں اور یہ اللہ کے نبی سچے ہیں، اللہ کے نبی سچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ تم تورات لے آؤ، ہم اسے پڑھتے ہیں، تم اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ اور تورات میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ گوشت، اونٹ کا گوشت اور دودھ اونٹنی کا، وہ ملت ابراہیم پر حلال تھا۔ یہ صرف حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک وجہ سے حرام کیا اور وہ بنی اسرائیل پر حرام ہو گیا۔ یہ اس کا پس منظر ہے۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تورات کے احکام یہ کس سے پتا چلے؟ آپ براہ راست دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، دنیا میں آپ کا کوئی معلم نہیں، آپ براہ راست کس کے متعلق شاگرد ہیں؟ اللہ کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم سکھائی، اور آپ کے معلم اللہ تعالیٰ ہیں۔ آگے سورہ ال عمران آیت نمبر 94، سورہ ال عمران آیت نمبر 94، اس میں فرمایا فمن افترا، فمن پر جس شخص نے افترا گڑا اپنے پاس سے گڑا، خود ساختہ، اللہ اللہ پر، الکاذبہ جھوٹ، پر جس شخص نے اپنے اللہ پر جھوٹ گڑا، من سے بعد ذالک، اس کے بعد، پر جس شخص نے اس کے بعد اللہ پر جھوٹ گڑا، فاولئک، وہی لوگ ہیں، ہم وہی الظالمون، ظالم، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔
اب اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرمایا ہے کہ جس شخص نے یعنی قرآن کی یہ وضاحت آنے کے بعد کہ یہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حلال ہے اور ملت ابراہیم پر بھی حلال تھا، اگر اس کے باوجود کوئی بندہ اللہ پر جھوٹ کرتا ہے، جھوٹ منسوب کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ اللہ نے حرام کیا ہوا تھا، تو فرمایا وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں، وہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ پچھلی شریعتوں میں جو شریعتیں گزری ان میں ناسخ اور منسوخ احکام آتے رہے تھے، ناسخ اور منسوخ احکام آتے رہے تھے، جو پہلے بھی میں آپ کو سورۃ البقرہ میں بھی لکھوا چکا ہوں۔ ناسخ کہتے ہیں بعد میں آنے والا حکم جو پہلے کو منسوخ کر دے، اور منسوخ کہتے ہیں جو پہلا حکم اترا ہوا جو منسوخ ہو جائے، جو زائل ہو جائے۔ تو پہلی شریعتوں میں ناسخ اور منسوخ کام آتے رہے۔ پھر آگے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 95 اس میں فرمایا کل فرما دیں صدق اللہ، سچ بولا اللہ نے، صدقہ سچ بولا اللہ نے سچ فرمایا ہے، فاتبعوا پس تم پیروی کرو، ملتا دین کی ابراہیم علیہ السلام کی، پس تم دین ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، حنیفہ جو ہر باطل سے جدا تھے، ہر کفر سے جدا تھے، وما کانا اور نہ تھے، وما اور نہ تھے کانا وہ، من المشرکین مشرکوں میں سے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے اے ابھی آپ فرما دیں اللہ نے سچ بولا ہے، اللہ کا کلام سچ ہے، اس کا فرمان سچ ہے، تم جو بہتان باندھ رہے ہو جھوٹا بہتان، یہ جھوٹا یہ تمہاری طرف سے گڑا ہوا ہے اور خود ساتھ ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے۔ تو فرمایا اگر سچ کی راہ پانا چاہتے ہو، سچائی پر چلنا چاہتے ہو تو دین ابراہیم کی پیروی کرو، وہ ہر باطل سے اور ہر کفر سے جدا تھے، وہ ہر باطل سے اور ہر کفر سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یعنی قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت حلال تھا اور اونٹنیوں کا دودھ حلال تھا، یہی حقیقت ہے، اس میں سچائی ہے، اور جو تم بہتان باندھ رہے ہو، جھوٹ باندھ رہے ہو، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط بیانی ہے۔ اور فرمایا وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، یعنی وہ مومن تھے، اللہ کی راہ پر چلنے والے تھے، اللہ کی تعلیم کو پھیلانے والے تھے، وہ کہ شرک کو فروغ دینے والے نہ تھے۔ اس کے بعد ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 96، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں فرمایا انا بے شک، اولا سب سے پہلا، بیتن گھر، فرمایا بے شک سب سے پہلا گھر، وضع جو بنایا گیا، للناس لوگوں کے لیے، فرمایا سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی وہ ہے، ببکہ تھا جو مکہ میں ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکن با برکت ہے، واہدن اور ہدایت ہے، للعالمین سارے جہانوں کے لیے، جو مکہ میں ہے با برکت ہے اور سارے جہان والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو گھر سب سے پہلے عبادت کے لیے بنایا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت کے بنایا گیا، قبلہ گاہ بنایا گیا، عبادت کا مرکز بنایا گیا، جائے امن بنایا گیا، اس کا ذکر کیا ہے۔
اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہودی، یہ چونکہ سورہ آل عمران میں زیادہ تر اہل کتاب کے جو اعتراضات ہیں ان کو رفع کیا گیا ہے، اور اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کو، ایمانیات کو، اسلام کو بیان کیا ہے، اور اسلام کے جو احکام ہیں ان کو واضح کیا ہے، ان کے اعتراضات، اہل کتاب کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے۔ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس پر اعتراض کرنے لگے کہ جو پہلا گھر ہے وہ بیت المقدس ہے۔ انہوں نے کہا پہلا گھر بیت المقدس ہے، وہ انبیاء کرام کا قبلہ رہا ہے، انبیاء کرام اس طرح منہ کر کے عبادت کرتے رہے ہیں، انبیاء کرام وہاں مبعوث ہوتے رہے ہیں، اور وہ بابرکت مقام ہے۔ اور وہ کہنے لگی کہ وہ بیت اللہ سے بھی زیادہ عظمت والا مقام ہے، خانہ کعبہ سے زیادہ اس کی حرمت ہے۔ اب یہ انہوں نے اعتراض کر دیا۔ اللہ تعالی نے اس اعتراض کا جواب اس آیت میں دیا ہے، فرمایا کہ جو بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا، لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا گیا، مرکز بنایا گیا، ہدایت کا مرکز بنایا گیا، جائے امن بنایا گیا، فرمایا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ اس بارے میں حدیث مبارک ملتی ہے، وہ آپ لکھ لیں۔ حدیث مبارک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ مسجد کا مطلب جائے نماز۔ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد جائے نماز بنائی گئی؟ حضور نے فرمایا المسجد الحرام، مسجد حرام، مسجد حرام سب سے پہلے بنائی گئی۔ پھر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سی؟ فرمایا المسجد الاقصی، فرمایا مسجد اقصی، اس کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی، یعنی بیت المقدس، مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا کم کان بینہما، یا رسول اللہ ان کے درمیان کتنا عرصہ تھا، ان کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ تو حضور نے فرمایا 40 سنۃ، 40 سال، ان کے درمیان 40 سال کا وقفہ تھا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اینما ادرکت الصلاۃ بعد فصلی، لیکن تم جہاں وقت ہو جائے اسی جگہ نماز پڑھ لیا کرو، لیکن تم جہاں وقت ہو جائے اسی جگہ نماز پڑھ لیا کرو، فإن الفضل فی، اس میں تمہارے لیے فضیلت ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1231، حدیث نمبر 1231، اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 530، حدیث نمبر 530۔ اور پھر ایک حدیث مبارک لکھ لیں جو مسجد حرام میں بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے، جو شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو اپنے قبیلے میں نماز پڑھے، یعنی اپنے محلے میں نماز پڑھے، اپنے قبیلے میں، فرمایا اسے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو جامع مسجد میں نماز پڑھے، جو اس علاقے کی بڑی مسجد ہو، جامع مسجد ہو، اس میں نماز پڑھے اسے 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 500 نمازوں کا۔ اور جو جامع مسجد اقصی میں، اور جو مسجد اقصی میں اور میری مسجد نبوی میں نماز پڑھے
50,000 नमाजों का सवाब मिलता है, 50,000 नमाजों का। और फरमाया जो मस्जिद हराम में नमाज पढ़े उसे 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है, उसे 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है। वसलातु फिल मस्जिदिल हराम बिमिअति अल्फि सनाति, उसे 1,00,000 नमाजों का सवाब मिलता है। यह सुनन इब्ने माजा में हदीस है, सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 1413, हदीस नंबर 1413। और इमाम तबरानी के अल-मुअजमुल औसत, इमाम तबरानी की अल-मुअजमुल औसत, उसमें यह हदीस है, हदीस नंबर 7008, हदीस नंबर 7008। तो इससे आपको पता चला कि मस्जिद हराम बैतुल्लाह ये सबसे पहले तमीर हुआ। अब इस बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं कि सबसे पहले ये किसने तमीर किया। बाज़ रिवायात में आते हैं फरिश्तों ने तमीर किया, बाज़ रिवायात में आते हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तमीर किया। जो मुस्तनद रिवायात है, सिक्का रिवायात, वो यही है कि सबसे पहले जमीन पर उतरने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे तमीर किया, बैतुल्लाह को, जो मक्का मुकरमा में, उसे तमीर किया। क्योंकि वो आसमानों पर जो बैतुल मामूर है वो वहां इबादत किया करते थे, तो उन्होंने जमीन पर उतर कर अल्लाह ताला से अर्ज किया, या अल्लाह मैं वहां तेरी इबादत में मशगूल होता था, ते फरिश्ते भी मशगूल होते थे, लिहाजा दुनिया में तू मेरे लिए कोई किबला बना दे। तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया आप इस जगह, ये बिल्कुल बैतुल मामूर के नीचे है बैतुल्लाह, तो अल्लाह ताला ने फरमाया आप यहाँ किबला बना ले। तो वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किबला बनाया। और फिर वही सफर करके जब उनकी औलाद हुई तो वही सफर करके बैतुल फलस्तीन गए, तो वहां 40 साल बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मकदिस बनाया, मस्जिद अक्सा, बैतुल मकदिस हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ही वहां 40 साल बाद वहां बनाया। उसके बाद हजारों साल बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल्लाह को तमीर की, ये दरअसल वो उन्होंने उसी बुनियादों पर उठाया जिस बुनियाद पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसे बनाया हुआ था। क्योंकि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया था और जमीन में तूफान आया, हर तरफ पानी पानी हो गया और दुनिया गर्क हो गई, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने बैतुल्लाह को उठा लिया था, बैतुल्लाह को उठा लिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर बैतुल्लाह को तमीर किया। और उनके कई हजार साल बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मकदिस को दोबारा तमीर किया था। असल जो बुनियाद बनी और जो पहला बुनियाद पर बनाया गया, पहला जो बुनियाद पर बनाया गया वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया बैतुल्लाह, और फिर उसके 40 साल बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल मकदिस को बनाया। तो यहूदियों का ये इतराज भी लगव है, फजूल इतराज है। अब बैतुल्लाह की तमीर, इस पर मैं आपको कुछ लिखवा दूं कि किस किस दौर में बैतुल्लाह की तमीर हुई। पहले मैंने आपको बता दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तमीर किया, बैतुल्लाह की तमीर हुई सबसे पहले। और दूसरी मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो उन्होंने बैतुल्लाह को तमीर किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए तो उन्होंने बैतुल्लाह को तमीर किया, ये दूसरी तमीर हुई, उन्होंने उसी बुनियादों पर उठाया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब 35 साल उम्र मुबारक थी, 35 साल, उस वक्त आपको पता है कुरैश के जमाने में तीसरी बार बैतुल्लाह की तमीर हुई, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर
بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، کیونکہ سیلاب آتے تھے، بیت اللہ کو نقصان ہوتا تھا، پانی اندر داخل ہو جاتا تھا، تو قریش نے تعمیر کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قریش کے درمیان جو وقفہ ہے وہ 2775 سال کا ہے، 2775 سال کا وقفہ ہے۔ تو تیسری مرتبہ قریش کے دور میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک قبیلہ آیا تھا جرہم، بنو جرہم، انہوں نے بھی تعمیر کیا تھا بیت اللہ کو۔ تیسری مرتبہ بنو جرہم نے تعمیر کیا تھا، یہ میں نام آپ کو لکھ دیتا ہوں، بنو جرہم اس نے تعمیر کیا تھا۔ اور چوتھی مرتبہ پھر قریش کا آتا ہے، جو 2775 سال کا درمیانی وقفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قریش کے درمیان، چوتھی مرتبہ قریش کا آتا ہے۔ اور پانچویں مرتبہ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر ان کا آتا ہے 64 یا 65 ہجری میں، 64 یا 65 ہجری میں، 64 یا 65 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ اور چھٹی مرتبہ 73 ہجری میں، 73 ہجری میں حضرت عبد الملک بن مروان بنو امیہ کا حاکم تھا، اس نے حجاج بن یوسف کو کہا تو اس نے بیت اللہ کو تعمیر کیا 73 ہجری میں، یہ 6 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد پھر بیت اللہ کی تعمیر نہیں ہوئی، بعد میں تزئین و آرائش ہوتی رہی ہے، اس کو سجایا جاتا رہا ہے، خوبصورت ہوتے رہا ہے، لیکن اس کی دوبارہ تعمیر نہیں ہوئی۔ یہ 6 ادوار میں ہوئی ہے، 6 ادوار جو میں نے آپ کو لکھوا دیے، بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے، 6 ادوار میں بیت اللہ کی تعمیر ہوئی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ بابرکت ہے، اس میں پھلوں کی برکت ہے، اس میں حرمت والی جگہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے حرم بنایا، نہ یہاں کا درخت کاٹا جا سکتا ہے، نہ کسی کو شکار کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ بعض ائمہ نے لکھا، امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ اگر کوئی قتل کر کے چلا جائے تو اس کو بیت اللہ شریف میں قتل بھی نہیں کیا جائے گا، اس پر خوراک کے حوالے سے تنگی کی جائے گی تاکہ وہ باہر نکلے اور اسے حرم کے باہر قتل کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی وہاں ظلم کرے گا تو پھر ظلم کا بدلہ دیا جائے گا، جس طرح ہم حرمت والی آیتوں میں سورۃ البقرہ میں احکام پا رہے ہیں۔ اور اس میں سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے کہ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی ابتدا ہوئی اور سارے لوگوں کو دین کا پیغام ملا۔ یہ ہدایت کا مرکز ہے، ایمان کا مرکز ہے اور ہدایت کا مرکز ہے۔ اور اسی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں، یا اللہ اس شہر کو عمل والا بنا دے۔ تو اس وجہ سے یہ بد امنی سے محفوظ رہا ہے، ہر زمانے میں بد امنی سے محفوظ رہا ہے۔ تو یہ اس کی حرمت ہے۔ ہاں، جو بندہ ظلم کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب بھی نازل ہوتا ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جب وہ فیل والوں نے، ہاتھی والے ابرہا آگے اور بیت اللہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ تو یہ بیت اللہ کی حرمت ہے، عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس سب کو سنا کریں، تفسیر کو، اس کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں۔ تمام طلبہ و طالبات
حاضرین حاضرات سامعین سامعات، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔